بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احمد رضا بچوں کے ادیب تھے۔ وہ جاسوسی کہانیاں لکھتے تھے۔ تجسس سے بھرپور ان کی کہانیاں بچے بڑے سبھی شوق سے پڑھتے تھے۔ احمد صاحب کے گھر میں ان کے علاوہ بس ایک قابل اعتماد ملازم اکرم ہی رہتا تھا۔ وہی دن رات ان کی خدمت میں مشغول رہتا۔ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اکلوتا بیٹا ڈاکٹر تھا اور وہ برطانیہ میں رہتا تھا۔ احمد صاحب سال کے 2 مہینے اپنے بیٹے کے پاس برطانیہ میں گزارتے تھے۔ وہ مئی کے آخری ہفتے میں روانہ ہو جاتے اور جون جولائی کی چھٹیاں وہاں گزار کر اگست کے پہلے ہفتے میں واپس آ جاتے۔ مئی کا آخری ہفتہ شروع ہو چکا تھا۔ حسب سابق انہوں نے روانگی کی تیاریاں مکمل کیں اور اپنے ملازم اکرم کو 2 ماہ کی تقریباً چھٹی دے دی کہ وہ ہر دوسرے تیسرے روز آ کر گھر کی صفائی ستھرائی کر دیا کرے۔ اظفر احمد رضا کے پڑوسی اظفر صاحب کا بیٹا تھا۔ وہ بھی احمد صاحب کی کہانیوں کا شیدائی تھا۔ اسے کہانیاں پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کا بھی بے حد شوق تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی کہانیاں بھی بچوں کے رسالوں میں چھپیں۔ وہ اپنی کئی کہانیاں اشاعت کے لیے بھجوا چکا تھا، لیکن ہر بار اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب تک اس کی کوئی کہانی کسی رسالے میں چھپ نہیں سکی۔ اظفر 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اس کا مطالعہ اور تجربہ کہانیاں تخلیق کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ اس کی تحریر میں ابھی ناپختگی تھی، جملے بے ربط تھے اور وہ قواعد کی غلطیوں کی بھرمار تھی۔ احمد صاحب کی روانگی کے چند روز بعد شام کے وقت اظفر اپنے دوستوں کے ساتھ گلی میں کرکٹ کھیل رہا تھا۔ اس دوران اظفر کی غلطی سے گیند احمد صاحب کے گھر جا گری۔ احمد صاحب تو گھر میں موجود نہیں تھے، اس لیے آپس کے طے شدہ قانون کے تحت اظفر ہی کو دیوار پھلانگ کر جانا تھا۔ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونا اخلاقی طور پر درست نہیں۔ مجبوراً اظفر دیوار پھلانگ کر اندر پہنچا تو گیند گھر کے عقبی باغیچے میں پڑی نظر آ گئی۔ اس نے فوراً اٹھائی۔ گیند اٹھا کر وہ کمرے کے دروازے کے پاس سے گزرا تو ایک پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔ اس کی کوہنی دروازے سے لگی تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اظفر کو حیرت ہوئی کہ احمد صاحب تو گھر میں موجود نہیں ہیں، تو پھر دروازہ کیوں کھلا؟ اور ذرا تجسس سے اس کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ مطالعے کا کمرہ تھا جس کا ایک دروازہ عقبی باغیچے میں کھلتا تھا۔ آج اکرم گھر کی صفائی کر کے آیا تھا، لیکن جاتے وقت وہ اس دروازے کی کنڈی بند کرنا بھول گیا تھا۔ اظفر نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ کمرے میں دائیں بائیں دیواری شیلف بنے ہوئے تھے جن میں کتابیں سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں، جس پر چند کتابیں، فائلیں اور بے شمار صفحات بکھرے ہوئے تھے۔ اظفر غیر ارادی طور پر میز کی جانب بڑھا اور بکھرے صفحات کو اٹھا کر ان کا سرسری جائزہ لینے لگا۔ اچانک اس کی نظر کاغذوں کے ایک پلندے پر پڑی، جس کے پہلے صفحے پر واضح حروف میں بردہ فروشوں کا انجام اور ان کے نیچے حروف میں غیر مطبوع لکھا ہوا تھا۔ یکایک اظفر کے دماغ میں ایک عجیب خیال پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں اس نئی غیر مطبوع کہانی کو اپنے نام سے چھپوا سکتا ہوں۔ میں کہانی کے کرداروں کے نام تبدیل کر دوں گا۔ اور یہ سوچتے ہوئے اس نے کاغذوں کے پلندے کو جلدی جلدی اپنی پتلون میں ٹھونسا اور دیوار پھلانگ کر باہر آ گیا اور دوبارہ کھیل میں مشغول ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اظفر نے کرداروں کے نام تبدیل کر دیے اور کہانی میں معمولی تبدیلیاں کر کے بچوں کے رسالے کو ارسال کر دیں، جس کے لیے احمد صاحب گزشتہ 20 سالوں سے کہانیاں لکھ رہے تھے۔ اظفر جانتا تھا کہ ہر آنے والے مہینے کا شمارہ پیشگی تیار رہتا ہے، لہٰذا
میں کہانیوں کو شائع ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن جولائی کے شمارے میں بھی اظفر کی بھیجی ہوئی کہانی شامل نہیں تھی۔ اسے حیرت تو بہت ہوئی، لیکن اس نے یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھیجی ہوئی کہانی آئندہ کے شمارے کے لیے منتخب کی گئی ہو۔ اب اگست کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک دن اظفر اپنے گھر کے قریبی پارک میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اچانک آواز آئی، "کیسے ہو بیٹا؟" اور چونک گیا۔ پلٹ کر دیکھا، پیچھے احمد صاحب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ وہ کل ہی برطانیہ سے لوٹے تھے۔ "جی ٹھیک ہوں انکل" اظفر نے جواب دیا۔ "کیا بات ہے، تمہاری کہانی کیوں نہیں چھپی؟" احمد صاحب نے پوچھا۔ اظفر کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ "کیا مطلب؟ کون سی کہانی انکل؟" "وہی کہانی جو تم نے میری میز سے اٹھائی تھی" اس بار احمد صاحب گہری سنجیدگی سے بولے۔ "میں نے کوئی کہانی نہیں اٹھائی آپ کی میز سے" اظفر نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ "بھلا کیوں ایسا کروں گا؟" وہ احمد صاحب کے سوالات سن کر خاصا گھبرا گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، آخر احمد صاحب کو کیسے معلوم ہوا؟ "آؤ اس بینچ پر بیٹھتے ہیں" احمد صاحب نے اظفر کے جھوٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بینچ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ "دیکھو اظفر" وہ قدرے دھیمی آواز میں بولے، "کہانی لکھنا ایک فن ہے۔ اس فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: مطالعہ، تجربہ، مشق۔ خوب مطالعہ کرو، تجربہ گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتا ہے، مشق جاری رکھو، ایک روز تم ضرور کامیاب ہوگے۔ اظفر ایک پتھر پر نظریں جمائے توجہ سے احمد صاحب کی نصیحتیں سن رہا تھا۔ احمد صاحب نے اپنی بات ختم کر کے تو اظفر آہستگی سے بولا، "میں شرمندہ ہوں انکل، مجھے معاف کر دیجیے"۔ "میں تمہیں معاف"۔ کچھ دور چل کر رک گیا، پھر وہ پلٹا اور احمد صاحب کے قریب آ کر بولا، "میں نے ہی آپ کی میز سے کہانی اٹھائی۔ آخر یہ بات آپ کو کس نے بتائی اور کیسے معلوم ہوگی؟ رہے نام اللہ کا"۔ احمد صاحب یہ کہتے ہوئے بینچ سے اٹھے اور تیز قدم اٹھاتے ہوئے پارک سے نکل گئے۔ احمد صاحب گزشتہ 20 سالوں سے ایک ہی رسالے کے لیے کہانیاں لکھ رہے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ اپنی ہر کہانی کے اختتام پر ایک مخصوص فقرہ ضرور لکھتے تھے۔ حالانکہ یہ کہانی کا حصہ نہیں ہوتا تھا، بس یہ ان کی عادت تھی۔ اظفر نے کہانی اور کرداروں کے نام تو تبدیل کر دیے، لیکن اس مخصوص فقرے کو کہانی کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جب مدیر صاحب کو اظفر کی کہانی موسوم ہوئی تو اس مخصوص فقرے کو دیکھ کر انہیں یہ سمجھنے کے لیے زیادہ دیر نہیں لگی کہ اس کہانی کا اصل تخلیق کار کون ہے۔ اور وہ فقرہ تھا رہے نام اللہ کا۔ اب اظفر کو یاد آیا کہ اس روز احمد صاحب کے کمرے میں ان کی میز کا جائزہ لینے کے دوران چند مطبوعہ کہانیوں کی نقول بھی اس کی نظر سے گزری۔ وہ ان سب کہانیوں میں ایک چیز مشترک تھی، ہر کہانی کے اختتام پر تحریر تھا، رہے نام اللہ کا۔ اب اظفر کی الجھن دور ہو چکی تھی۔ ویورز، میری اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔